سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اگر تمہیں اپنے باپ دادا، اپنے بیٹے، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی، دیگر مکانات، کاروبار، فلاں چیزیں، 8 چیزیں گنوا کر فرمایا، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو اللہ پاک کے پھر ناراضگی کا، عذاب کا وغیرہ۔ اس آیت کے تحت میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پوری مخلوق میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر ایمان درست نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ میں محمد سے محبت کرے، اپنے باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبت جب تک نہ کرے ایمان درست نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 15 ہے، مسلم شریف میں حدیث نمبر 44 اور حدیث نمبر 70 ہے، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 67 ہے، سنن نسائی میں حدیث نمبر 5014 ہے، اس طرح دیگر حدیث کی کتابوں میں مسند ابن حبان میں، شرح السنہ میں، مصابیح السنہ میں، سنن دارمی، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جس میں ہوگی، 3 چیزیں جس میں ہوں گی وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت پا لے گا، ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا۔ کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز بیان فرمائی من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کو اللہ اور رسول باقی ہر ایک سے زیادہ محبوب ہیں۔ پہلی یہ شرط، اللہ اور رسول باقی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 21، حدیث نمبر 16، مسلم شریف میں حدیث نمبر 43 اور 67، مسند احمد بن حنبل میں ہے، ترمذی شریف میں 2424، مصابیح السنہ میں ہے، ابن ماجہ میں 4032، سنن نسائی میں 4999 نمبر حدیث یہ موجود۔ ایک اور حدیث اس حدیث سے سمجھ آیا کہ نبی پاک کی سب سے بڑھ کر محبت، پہلی حدیث میں بھی سمجھ آیا سب سے بڑھ کر محبت۔ اب ایک اور حدیث، یہ حدیث متواتر ہے۔ متواتر کا معنی ہوتا ہے ہر دور میں اتنی کثرت سے اس کے راوی رہے کہ اتنے راویوں کا جھوٹ پر جمع ہونا ناممکن ہے۔ یہ حدیث حضرت علی کے مرتضیٰ سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، عروہ بن مدرس سے روایت ہے، صفوان بن عسال سے روایت ہے، حضرت انس سے روایت ہے۔ فتح الباری میں امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، فتح الباری کے صفحہ 560 جلد 10 پر کہتے ہیں جن صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا ان کی تعداد 20 ہے۔ حدیث کون سی؟ المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجہ غیرت کی محبت ہوگی تو پھر آخرت بھی سنورے گی اور دنیا میں بھی اس کی برکات عطا ہوں گی۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 4385 اور 6168 اور 6169 نمبر پر موجود ہے، مسلم شریف میں 2639 اور 2640 پر، ترمذی شریف میں 2535، 2536، یہ 3535، 3536، 2385، 2386، سنن ابو داود میں 5127 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس طرح مسند بزار میں، ابو یعلا میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، طبرانی کبیر میں، مجمع الزوائد میں، ابن حبان میں اور بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح انک مع من احببت، اسی حدیث کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا، یہ مسند احمد بن حنبل میں، مصنف عبد الرزاق میں، ابن حبان میں، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب مشکات المصابیح اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اب دیکھیں حدیث پاک سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے اللہ رب العالمین کو غایت درجہ محبت ہے، انتہا درجے کی محبت۔ اب دیکھیں 2 باتیں یہاں سمجھنے کی۔ پہلی بات، محبت کی قسمیں کون سی ہیں؟ وہ پیج پڑھا نا پڑے تسبیح کے ساتھ۔ محبت کی اقسام کون کون سی ہیں؟ ایک یہ بات سمجھتے جائیں،
محبت فطری اور محبت عقلی، یہ دو قسمیں پہلے سمجھیں۔ بچے کو والدین سے محبت فطری ہے یا والدین کی بچے سے محبت فطری ہے، جبکہ یہ استاذ یا ڈاکٹر سے محبت وہ بنیادی طور پر عقلی ہے، شروع میں فطری نہیں۔ دوسری تقسیم یہ کی گئی محبت اختیاری اور اضطراری۔ ایک اختیار ہے محبت کرنے کا، اور محبت کی ایک پتہ ہی نہیں اور حواس پر چھا گئی۔ تو یاد رہے کہ جس محبت کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن پاک میں، احادیث طیبات میں، یہ محبت اختیاری کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اضطراری محبت تو اپنے بس میں ہی نہیں، اختیاری محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، عقلی محبت کا حکم دیا جا رہا ہے، یہ فطری یا اضطراری محبت کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ جس طرح بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بچے کو والد لے کر جاتا ہے، ماں لے کر جاتی ہے استاذ کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس، بچہ جانا نہیں چاہتا، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ماں کو بچے پر شفقت ہے، فطری محبت ہے، لیکن عقلی محبت کے ساتھ وہ ترجیح دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہاں مار پڑے گی کوئی حرج نہیں، اگر وہاں بچے کے جسم کا چیرا پھاڑا ہوگا کوئی حرج نہیں، فائدہ بچے کا اس میں ہے، بچے کا فائدہ اس میں ہے۔ یہاں فطری محبت کو پیچھے ہٹا دیا، اختیاری محبت کو غالب کر دیا۔ تو اس اختیاری محبت کا حکم ہے کہ جہاں کہیں کسی کے نفس کا تقاضا کچھ ہو، طبع کا تقاضا کچھ ہو، اس کی فطری محبتوں کے تقاضے کچھ اور ہوں، اللہ اور رسول کی محبت کا تقاضا جو ہے اس کو ترجیح دے، اللہ اور رسول کی محبت کے تقاضے کو ترجیح دے، اپنی ذاتی محبتوں کے تقاضوں کو پیچھے کر دے۔ اس بات کا حکم ہے ان آیات و احادیث میں۔ اب محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت ہوتی کیوں ہے؟ اس میں بڑی بحثیں کی علماء نے۔ مجھے سب سے اچھی بات لگی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی۔ آپ فرماتے ہیں محبت کے دو ہی اسباب ہیں، یا حسن یا احسان۔ محبت کے دو ہی اسباب ہیں، یا حسن یا احسان۔ حسن ہوگا، یہ حسن صورت کا بھی ہو سکتا ہے، حسن علم کا بھی ہو سکتا ہے، حسن شجاعت کا بھی ہو سکتا ہے، حسن کردار کا بھی ہو سکتا ہے، حسن اخلاق کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حسن، خواہ اس کو اس حسن سے دیکھنے والے کو کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس میں حسن ہے، یہ محبت کا سبب ہے۔ یوسف علیہ السلام کا بھی حسن ہی تھا نا، اور دیکھ کر فریفتہ ہو گئیں۔ تو حسن محبت کا سبب ہے، یا پھر احسان محبت کا سبب ہے۔ کسی جانور کو روٹی ڈالتے رہیں وہ محبت کرنے لگتا ہے، انسان تو پھر بھی انسان ہے۔ دو اسباب تھے محبت کے، حسن اور احسان۔ اب کائنات میں اللہ رب العالمین کے مخلوق میں حسن بھی سب سے بڑھ کر اور نمایاں محمد الرسول اللہ کا ہے، اور ہر قسم کا حسن، علم کا حسن دیکھیں، بعض اوقات کسی کے علم کا حسن دیکھ کر لوگ محبت کرتے ہیں، بعض لوگوں کے انداز گفتار، بولنے کی عمدہ انداز کی وجہ سے لوگ محبت کرتے ہیں، بعض لوگوں کے اخلاق کے عمدہ ہونے کی وجہ سے اس سے محبت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی منصب کی عمدہ ہونے کی وجہ سے محبت ہوتی ہے، بعض لوگوں کے بلند پائے لوگوں سے تعلقات کی وجہ سے کسی کو محبت ہو سکتی ہے، کسی کی بہادری کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن یہ سارے اسباب اور اس سے دیگر بہت سے اسباب، حسن کے جتنے بھی امکانی اسباب ہیں، وہ سارے کے سارے نبی پاک کی ذات میں جمع اور اعلیٰ درجے پر موجود ہیں۔ وہ قصیدہ بردہ میں امام بصیری نے کہا تھا فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ، حسن کی حقیقت تو پوری کی پوری نبی پاک کی ذات میں ہے، دوسروں کو تو اس کا عکس، اس کا فیض ملتا ہے، برکت ملتی ہے، حسن اصل وہ نبی پاک کی ذات میں سارا ہی ہے۔ فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَسِمِ، بغیر تقسیم کے، یہ نہیں کہ 70%، 80% حسن ادھر ہے اور باقی ادھر ادھر بانٹا ہوا ہے۔ جوہر حسن پورا کا پورا محمد الرسول اللہ کی ہستی میں موجود ہے۔ ہاں، جس کو جو ملا
لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. یہ امام احمد رضا کا شعر. پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی وجہ سے محبت، یہ آپ کا حق ہے، اور احسان کی وجہ سے یہ بھی آپ کا حق ہے. بھی ہو اللہ کا محبوب اور راتوں کو بیدار رہے، کھڑا رہے، پاؤں سوج جائیں، عرش کی بلندیوں پر جائے یا قبر میں لیٹے، امت کو یاد رکھے، دعاؤں میں ہمیشہ امت کا خیال رکھے. اگر کوئی نااہلی بھی کرتا ہے تو اس کے لیے بھی شفقت اور مہربانی کا غلبہ ہوتا ہے. تو جو اتنے مہربان، اتنے اعلیٰ اخلاق کے حامل، اتنے احسانات کرنے والے رحمت للعالمین ہیں، تو احسان کی وجہ سے محبت یہ بھی نبی پاک کا حق ہے، اور حسن کی وجہ سے محبت یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. اور اخلاق اور اعمال کے حسن، یہ خلق اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے. اخلاق اور اعمال کے حسن کو کمال ملتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے اپنانے سے. نبی پاک اس خلق کو اپنا لیں یا اس کا حکم دے دیں، پسند فرمائیں، نبی پاک کے پسند کرنے سے یا نبی پاک علیہ السلام کے اپنا لینے سے حسن کا کمال، اخلاق کا کمال بنتا ہے. حسن اس وقت تک حسن کامل نہیں جب تک نبی پاک اس کو نہ اپنائیں یا پسند کریں. کوئی اعلیٰ خلق اس وقت تک اعلیٰ نہیں جب تک نبی پاک علیہ السلام نے اس کو اپنا کر اعلیٰ نہیں بنا دیا. اور میں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی کہ میں عمدہ اخلاق کی تکمیل کر دوں. انصاف اچھا خلق ہے، سچ اچھا خلق ہے، امانت اچھا خلق ہے، دیانت اچھا خلق ہے، توکل اچھا خلق ہے، شجاعت اچھا خلق ہے، برداشت اچھا خلق ہے. جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں وہ اپنے اچھے خلق ہونے کے کمال کو کب پہنچے؟ جب محمد الرسول اللہ کی ہستی میں نظر آئے. اس کو اگر دوسرے انداز سے کہا جائے تو ایک اور پہلو سے کہا جا سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جانور بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جانوروں کی بھی ایک دوسرے سے دل لگی محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے. بعض اوقات چھوٹے جانور ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو روتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، انس تو ہوتا ہے. وہ کس چیز سے محبت ہے ان کی؟ یعنی ان کو وہ چیز حسین لگتی ہے، اچھے لگتے ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں. چلو انسان سے محبت کرے گا جانور تو احسان ہوگا، لیکن محبت تو ایک عالمگیر زبان ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں، وہاں ہر حلیے کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ جن کے ناک چپیتھرے، آنکھیں باریک، ماتھا اور رخسار برابر، ان میں بھی ایک دوسرے کے محب اور محبوب ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ جن کے ہونٹ موٹے، نقش بھدے، رنگ کالے، اور ہم لوگوں کے لیے وہ ڈراؤنی صورت ہوتی ہے ایک طرح سے، لیکن وہ بھی ان میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. اب سوچا جائے ایک حبشی سے محبت کرنے والا حبشی، کیا وہ کسی چینی کو پسند کرے گا؟ کسی گورے کو پسند کرے گا؟ نہیں. وہ کہے گا محبت کا معیار وہ ہے جو میرے محبوب ہے. محبت کا معیار وہ ہے جو میرے محبوب میں، محبت کے جو حسن میرے محبوب میں ہے وہ حسن ہوتا ہے، جو میرے محبوب میں نہیں وہ حسن نہیں. جس کا محبوب کالا ہے وہ کہے گا کالا حسن ہے، کالا رنگ ہونا حسن. جس کے محبوب کے ہونٹ موٹے ہیں وہ کہے گا موٹے ہونٹ ہونا حسن ہے. جس کا ناک بھدا ہے محبوب کا وہ کہے گا ناک کا بھدا ہونا، چپٹا ہونا، پست ہونا، یہ حسن ہے. جس کے محبوب کی آنکھیں باریک چنی سی وہ کہے گا جی بڑی سونی، حسن ہوتا ہی یہ ہے، آنکھیں اس طرح ہوں. اصل یہ ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبوب کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور محبوب کی ہر چیز وہ محبت کرنے والے کو اچھی لگتی ہے. اس کے اخلاق بھی اچھے لگتے ہیں، اس کا کردار بھی اچھا لگتا ہے، اس کی بولی اچھی لگتی ہے، بولنے کا انداز اچھا لگتا ہے، اس کی آنکھ، اس کے بال، ہر چیز اس کی اچھی لگتی ہے. تو یہ بات ایک مثال سمجھانے کی تھی. اب اس سے آگے بڑھے.
اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، لیکن باقی سب کو طفیلی اور محمد الرسول اللہ سے اصل محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر معیار ہے کوئی حسن، کسی چیز کے حسن میں معیار، وہ نبی پاک کا اپنانا ہے۔ نبی پاک کی ذات میں جو حسن ہے وہ حسن ہے، نبی پاک کی ذات میں جو جمال ہے وہ جمال ہے، نبی پاک کی ذات میں جو کمال ہے عند اللہ وہی کمال ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس چیز کو پسند فرمایا وہی خوبی ہے، اور جس چیز کو نبی پاک نے پسند نہیں کیا، آپ کی ذات میں وہ چیز موجود نہیں، عند اللہ وہ کمال اور خوبی نہیں۔ بھئی نماز پڑھنا کتنا اچھا عمل ہے، لیکن دوپہر کے وقت کوئی پڑھے، نماز منہ پر ماری جائے گی، کیوں؟ اس سے نبی پاک نے روکا ہے، یہ ان کو پسند نہیں۔ عید کے دن کوئی روزہ رکھے، یہ ان کو پسند نہیں، یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ رکوع اور سجود میں کوئی قرآن کی تلاوت کرے، اس سے انہوں نے روکا ہے، یہ ناجائز ہے۔ پتہ یہ چلا نہ صرف نماز پڑھنا بذات خود اچھا عمل، نہ روزہ رکھنا بذات خود اچھا عمل، نہ قرآن پاک کی تلاوت بذات خود اچھا عمل، سب سے اچھا عمل ہے رسول اللہ کی اطاعت۔ نبی پاک کی پیروی میں کر تلاوت، نبی پاک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے رکھ اللہ سے محبت، نبی پاک علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نماز، نبی پاک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روزہ، نبی پاک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حج، نبی پاک کے حکم کے مطابق زکوٰۃ، جہاد، پیروی میں رہ، ان کی طرف توجہ رکھ کے چل، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور وزن والا ہے۔ اور جو حضور علیہ السلام سے روگردانی کرے، آپ کی پرواہ کے بغیر عبادت و ریاضت کرے، آپ کی پرواہ کے بغیر جہاد اور صدقہ خیرات کرے، سب منہ پر مارا جائے گا، اس کو کوئی وزن نہیں۔ تو یہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت ہوئی کہ اللہ اخلاق کو تکمیل تک پہنچا دوں، کہ جب وہ خلق مجھ میں آئے گا تو اللہ کے ہاں وہ کمال والا ہو جائے گا، جب وہ حسن مجھ میں آئے گا تو اللہ کے ہاں وہ قبولیت والا اور بلندی والا ہو جائے گا۔ یہ حدیث بعثت لأتمم مکارم الاخلاق کے الفاظ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 8949 نمبر پر موجود ہے، سنن بہقی میں، شرح السنہ میں، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، کنز العمال میں، مستدرک امام حاکم میں، اس طرح بعثت لأتمم صالح الاخلاق، یہ حدیث صالح کے لفظ سے، یہ بخاری شریف حدیث نمبر 2833 مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں موجود ہے۔ بعض حدیثوں میں بعثت لأتمم حسن الاخلاق، بات سب کی ایک ہے کہ اخلاق کا حسن، اخلاق کی عزت والی چیزیں، عمل اچھے تبھی اچھے اور عزت والے اور کمال کو پہنچتے ہیں جب محمد الرسول اللہ کی ذات میں وہ چیزیں جمع ہو جائیں۔